سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کہ محمد سے وفات نے تو ہم یہ تو سب کو آتا کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر آج ہم خوار نظر آتے ہیں تارک قرآن ہو کر معزز حاضرین میرے قابل صد احترام حضرات علماء کرام قراء نظام حفاظ نظام خصوصاً ہمارے بھائی شیخ الحدیث حضرت مولانا فتح محمد صاحب دعوت برکاتہم العالیہ جہاں تشریف فرما ہیں، انہی کے حکم پر
اللہ رب العزت نے پھر یہاں آپ کے سامنے حاضری کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اس عظیم اللہ کے گھر میں عظیم محفل میں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنے دربار میں قبول فرما لیں۔ آپ حضرات کے سامنے ہر سال یہ جو مدرسے کی آپ کی مسجد میں ایک شکل ہے چھوٹی سی، اس کی کارکردگی رکھی جاتی ہے، اور اس لیے رکھی جاتی ہے کہ جو حضرات اس گلشن کی آبیاری کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس کے لیے وقت دیتے ہیں، اس کے لیے دل میں محبت رکھتے ہیں، اپنا اگر مال کی ضرورت ہے تو وہ لگاتے ہیں، ان کے سامنے آ جائے تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ جس وقت کسی باغ میں باغ کے اندر کام کرنے والے کو جب باغ کا پھل ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی الحمدللہ یہ خوشی ہے کہ اللہ نے جو ہم نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، اس کی باغیچے کی سرپرستی کر رہے ہیں، تو ہمارے سامنے ہر سال یہ پھول آ جاتے ہیں۔ قرآن کی حافظ، قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح کرنے والے ناظرہ کی صورت میں، اور پھر ان ننھی ننھی زبانوں سے اللہ رب العزت کی وصف اور توحید کے نغمے بھی سنانے والے اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی سنانے والے۔ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر کیا تیار کیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو فیکٹری کہہ لو، یہ چھوٹی سی فیکٹری، اس سے کیا تیار کیا جا رہا ہے؟ یہاں بیٹھ کر کیا بنایا جا رہا ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا، اور تقریباً یہاں ہر سال دیکھتے ہیں کہ یہاں اس فیکٹری کے اندر کیا تیار ہوتا ہے؟ قرآن کا حافظ کیا تیار ہوتا ہے؟ اپنے نبی کی شان بیان کرنے والا کیا تیار ہوتا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال کی عظمت کو بیان کرنے والا کیا تیار ہوتا ہے؟ اس رب ذوالجلال کی سچی کتاب جو اللہ رب العزت نے اتار کر یہ کہہ دیا کہ دنیا والوں اس کی حفاظت بھی میں نے آپ کرنی ہے۔ اس فیکٹری سے تیار وہ ہو رہا ہے جو اس قرآن کو، اس کتاب کو جو سب سے پہلے اتری تھی تو سینہ محمد مصطفیٰ پر اتری تھی، آج یہ بچہ اور بچی جو آپ حوالے کرتے ہیں اس فیکٹری اور اس مدرسے کے، الحمدللہ اس عظیم کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے دنیا کو بتا دیتے ہیں۔ یہ علماء، یہ قراء، یہ حفاظ، یہ دین طبقہ، دینداری طبق رکھنے والا، یہ مسجد اور یہ مدرسہ یہ واضح کر دیتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ کچھ ہو رہا ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی اور کروا ان سے رہا ہے۔ کہا حفاظت میں کروں گا، کرواؤں گا کس سے؟ ان بچوں سے، کرواؤں گا کس سے؟ ان علماء سے، کرواؤں گا کن سے؟ ان قاریوں سے، کرواؤں گا کن سے؟ ان دینداروں سے۔ کوئی پیسہ دے کر، کوئی دیکھ کر خوش ہو کر، کوئی تعاون کر کے، کوئی بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہ یہ بچہ قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے لباس کو دیکھ کر، اس کے رومال کو دیکھ کر، اس کی ٹوپی کو دیکھ کر اللہ اکبر وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ تو آج اس فیکٹری سے نکلا ہے تو اس کے اوپر نظر پڑتی ہے تو نقشہ وہ نظر آتا ہے جو محمد الرسول اللہ کا ہم نے اپنی حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے۔
وہ چلتے تھے تو یہ چال بھی اس کی وہ ہے، وہ لباس پہنتے تھے تو اس کا لباس بھی وہی ہے، وہ چل رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں، بڑوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ یہ بچہ جو اس فیکٹری سے تیار ہوا ہے گھر جاتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، راستے میں کوئی ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، اس لیے کہ اس نے یہاں پر سیکھا ہے تو محمد الرسول اللہ کی نقش قدم کو سیکھا، نبی علیہ السلام کی سیرت کو سیکھا۔ تو یہ آپ کے حضرات کے سامنے اس بات کو لانے کے لیے یہ پروگرام کی ترتیب ہوتی ہے، اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والا وہ اس کو بھی ترغیب ہو جائے کہ میرا بچہ بھی اس مقام پر آ جائے، ان کو بھی خوشی حاصل ہو جائے کہ آج علماء نے، آج قرآن نے، آج مدرسے کے استاد نے، معتمم نے، اہل محلہ نے ہمارے گلے کے اندر ہار ڈالا ہے، سر پر رومال رکھا ہے، ہمیں کچھ انعام دے دیا ہے۔ یہ انعام جو اس کو ملا ہے تو یہ خوش ہوگا تو انشاءاللہ یہ آگے اور اس کو شوق پیدا ہوگی، اور شوق پیدا ہوگی۔ تو یہ اچھا کام ہے یا نہیں اچھا ہے؟ جی اچھا کام۔ پیچھے پیچھے میری گل نہیں سمجھ آتی کہ پھر گل میں اگر کوئی پشتو والا کام شروع کرا مولانا بچوں کے پشتو بچ نے تو سب پشتون تو نہیں ہو سارے جی، اردو ٹھیک ہے نا جی، نہیں تو میں ان کو بھی شروع کر دوں ذکر ان کو والے ہو تو پھر ماں پتہ لگ گیا اگر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر جی ہاں ہاں جی جی ٹھیک ہے جی تائید ہوگی تو تب بات ہے نا۔ ایک تو ہے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، بات سمجھ نہ آئے بالکل کہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی، بالکل ہم خفا نہیں ہوتے، ناراض نہیں ہوتے، ہم آئے کس لیے ہیں؟ سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بات پہنچانے کے لیے۔ تو اس لیے تھوڑا تھوڑا آپ کی توجہ کی بھی ضرورت ہوگی اور ساتھ ساتھ زبان کی بھی ضرورت ہوگی۔ پرانے زمانے میں، آج کل تو یہ سلسلہ نہیں رہا نا، آج کل تو ہر ایک اپنے والی مشورہ کرنا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا، یہ بڑے حضرات بیٹھے ہیں گھروں میں، ہوتا تھا رات کو بچوں کو بٹھا لیا، بڑے دادا ابو بیٹھ کے، بڑا آدمی دادی ماں بیٹھ کے، آؤ بچوں کہانیاں سناؤ، کوئی نہ کوئی کہانی جو ان کے پاس ہوتی تھی وہ سنایا کرتے تھے، اور ساتھ پھر ہوتا تھا تسی جی ہاں کرتے رہو نا، ماں پتہ لگے کہ تسی جاگنے ہو گئے، انجو ہے نا جو تسی بھی جی ہاں کرتے رہو کہ ماں پتہ لگے کہ آپ کو میری کوئی بات تو سمجھ آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ اچھا کام ہو رہا ہے، اچھا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ اب جو اچھا کام ہو رہا ہو اس اچھے کام کے ساتھ مل جانا، اچھائی مل جاتی۔ اب یہ اچھا کام ہوا، ان کی دلجوئی ہو گئی، ان کو خوش کر دیا گیا، اوروں کو ترغیب ہو گئی۔ اللہ کرے کہ ان کو دیکھ کر ہم سب کے بچے جو ہیں وہ بھی کہے کہ ہم بھی حافظ قرآن بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بڑے انعامات، انسان کے اوپر اللہ کے بڑے انعامات، اور اللہ اپنے انعامات کو ذکر کرتا ہے، اس لیے ہم بھی اس نعمت کو تذکرہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ انعامات خداوندی ہمارے اوپر اتنے ہیں، رب خود کہتا ہے کہ کوئی ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ شمار کر سکتا ہے کہ میرے اوپر رب کے کتنے احسان ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ پر دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کے بالوں سے لے کر ناخن پاؤں کے جو ہے نا وہاں تک چلے جائیں۔ اب اس میں دیکھیں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے، اب کیا کچھ رکھا ہے۔ اب کسی عضو میں ذرہ برابر خرابی آ جائے، کہیں سے کوئی معمولی سی رگ بھی دب جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب اس کو شمار کریں نا، ہم ہمارے جسم میں کتنی رگیں ہیں، کتنی اللہ رب العزت نے ان کو چلایا ہوا ہے۔ یہ ڈاکٹر حضرات جس وقت کہتے ہیں سر کا مسئلہ بن جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اتنی رگیں ہیں کہ ہم کیا کریں، کس طرح آپریشن کریں، کیا کریں۔
اب یہ رگوں کا نظام درست کر کے رکھا ہے، ہماری آنکھیں ٹھیک، ہماری ناک ٹھیک، ہماری کان ٹھیک، ہمارا دماغ ٹھیک، ہماری سوچ ٹھیک، سب کچھ نظر ٹھیک آ رہا ہے، تو یہ اس رگوں کے اندر صحت اور رگوں کی درستگی کی وجہ سے ہے۔ اگر ذرا برابر کسی ایک رگ میں فرق آ جائے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ میرے دوستوں، تو اگر ہم اس پر نظر کریں تو یہ اللہ کے کتنے انعامات ہیں ہمارے۔ اس لیے کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، دنیا والوں اپنے آپ کو دیکھا کرو، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے انعامات کو دیکھنا ہے تو ذرا اپنے آپ پر نظر کیا کرو کہ میں نے تم پر کتنے احسان کر رکھے ہیں جن کو تم شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اس سے ہٹ کر اپنے آپ سے نگاہ کو اٹھاؤ تو پھر آسمان کی طرف دیکھو، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان بھی تو میں نے تمہارے لیے بنایا، نہ تمہارے نفع کے لیے بنایا ہے۔ ادھر سے نگاہ کرو تو ذرا نیچے آ جاؤ، زمین کی طرف دیکھو، اللہ پاک بول اٹھتے ہیں پہلے سپارے کے اندر ہی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین کو کیا بنایا؟ فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا۔ اور سورہ لقمان میں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھنجھوڑ کر سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، چھت کو ذرا دیکھو تو صحیح نا، میں تمہیں سمجھ آ جاؤں۔ اتنے بڑے چھت کے اوپر نگاہ تو کرو نا، آنکھیں بھی دی ہیں، سننے کے لیے کان بھی دیے ہیں، سوچنے کے لیے دماغ بھی دیا ہے، سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح، نہ بغیر عمد ترونہا، یہ اتنا بڑا چھت تمہارے اوپر میں نے ٹھہرا دیا ہے، ستون تمہیں کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا، مجھے جانو تو صحیح نا، میں تو وہ ہوں کہ چھتوں، اتنے بڑے چھت کو کھڑا کر سکتا ہوں بغیر جی بغیر ستون کی۔ کوئی انجینئر کھڑا کر کے دکھائے، کوئی انجینئر ایسا کوئی چھت کھڑا کر کے دکھائے بغیر سہارے کے؟ ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کہتا ہے نا مجھے پہچانو، یہ میرا انعام ہے۔ اور پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اسی آسمان کی طرف سے میں نے تمہیں پانی عطا کیا۔ یہ کون پانی دے رہا ہے؟ اللہ جی، اللہ۔ پانی کون اتارتا ہے؟ اللہ۔ اسی لیے کہا ہے نا جس وقت پیو تو کیا کرو، پہلے بسم اللہ بولو، سارے بسم اللہ سارے، دینے والا وہ ہے تو پھر کہتا ہے جب اس کو پیو تو کیا کرو، میرا نام بسم اللہ، جب پی کے فارغ ہو تو پھر الحمدللہ، اس لیے کہ وہ پانی اتارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے پیو تو پھر بھی کہو اللہ تیرا نام شروع کر کے پی رہے ہیں، تیرے نام کی مدد سے برکت لے کر پی رہے ہیں، اور جس وقت پی چکو تو پھر شکر بھی اسی کا ادا کرو، الحمدللہ۔ اللہ تو نے ہی تو یہ نعمت عطا کی ہے، انعامات کی رب ذوالجلال نے انتہا کی ہوئی ہے۔ آسمان بنایا تو کس کے فائدے کے لیے؟ زمین بنی تو انسان کے زمین بنی تو کس کے فائدے کے لیے؟ یہ قرآنی آیات کا وقت کی قلت کی بنا پر میں مانا کرتے جا رہا ہوں، اور آپ سے سوالیہ انداز میں کہ آپ اس کو ذرا پکا لے، آسمان بنایا رب نے، بنایا فائدے کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ آسمانوں سے پانی رب نے اتارا، فائدہ کس کا؟ انسان کا۔ دنیا کے اندر رب ذوالجلال نے جانور پیدا کیے، فائدہ کس کا؟ یہ اللہ انعام کے طور پر ذکر کرتا ہے۔ حضرت تشریف فرمائے ہمارے امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، جو قرآن کریم کی ایک تفسیر اور ایک خاص انداز انہوں نے بیان کیا اصول کے طور پر، تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی بہت ساری ایسی آیات ہیں، بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ اپنی نعمتیں یاد کراتا ہے،
اپنی نعمتوں کو یاد کراتا ہے. دیکھو شروع ہوئی نا، میں نے آیات پڑھی ہے، جعل لکم الارض فراشا والسماء بناہا وانزل من السماء ماء، آگے فأخرج به من الثمرات رزقا لکم. وہ بارش آتی ہے، زمین سے غلے نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، غلے آتے ہیں، تو کس کے فائدے کے لیے؟ رزقا لکم. اب آگے اللہ نے ایک چھوٹی سی گل فرمائی، توجہ ہے جی. اللہ فرماتے ہیں آسمان بھی میں نے بنایا تمہارے لیے، زمین بھی میں نے بنائی تمہارے لیے. اس سے آسمان سے پانی اتار کر زمین سے پھل پھول غلے پیدا کیے جی تمہارے لیے. تمہارے لیے کیا ہے؟ اب اگلی بات، جب سب کچھ تمہارے لیے ہے، کسی نے اپنی زبان میں کہا ہے کہ یہ آسمان ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ سب کچھ ہے تیرے فائدے کے لیے. سورج تیری روشنی کے لیے، چاند تیری روشنی کے لیے، ستارے تیری روشنی کے لیے، ہر چیز تیرے نفع کے لیے ہے. کبھی یہ سوچ لیا کر کہ تجھے کس کے لیے، تجھے کس کے لیے. تو یہ قرآن پاک کا آپ نے پہلا ہی سپارہ میں نے میرے سامنے آ گیا ہے. یہ تیسرے رکوع میں ہم چل رہے ہیں، توجہ ہے. اللہ کہتے ہیں وہ بھی بنایا، وہ بھی بنایا، تیرے لیے بنایا، نفع تیرا ہے، کھانا پینا تیرے لیے ہے. اب تو کیا کر رہا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. جو آسمان میں نے بنایا تمہارے لیے، زمین سے فائدے تمہارے لیے نکال دیے، بارشیں خدا کر غلوں کی صورت تمہارے لیے بنا دی. کھاتے تم ہو، پیتے تم ہو، کھانا پینا بھی دیا، میرا انعام ہے. پھر کھانے پینے کو ہاضم بھی کیا تو میرا انعام ہے. جب سب کچھ میں نے کیا تو پھر میرے ساتھ دنیا والوں شریک کیوں بناتے ہو؟ لا تجعلوا للہ اندادا، منع سمجھو، میرے ساتھ پھر کسی کو میرا شریک نہ بناؤ. کسی کے بارے میں یہ مد نظریہ رکھو، اس لیے کہ جس کو بھی تم میرے ساتھ شریک بنانے لگے ہو، پہلے دیکھو تو صحیح نا وہ بنانے والا ہے یا بنا ہوا ہے. وہ بنانے والا ہے یا بولو بنا ہوا. اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بنانے والی ہو؟ سارے کیا ہیں؟ کس کے بنے ہوئے ہیں؟ اللہ. تو جو بنا ہوا ہے وہ کیا دے گا؟ جو بنا ہوا، عقل نہ ہونا تو پھر یہ بات اس طرح چلی جاتی ہے کہ آپ نے یہ تو سنا ہے نا، بلکہ آپ پڑھے لکھے پڑھا بھی ہوگا نا کہ مکہ والوں نے جب یہ قرآن آ رہا تھا اس وقت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کچھ خدا رکھے ہوئے تھے کہ نہیں رکھے ہوئے تھے جی؟ اپنے لات تھا، منات تھا، عزا تھا، فلاں 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 360 رکھے ہوئے تھے. اللہ اسی لیے تو جوڑ رہا ہے نا. وہ عجیب ہے، اور عقل تمہاری کدھر گئی کہ جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے انہی کو تم سجدہ کر رہے ہو. عقل کدھر گئی؟ جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے انہی کے سامنے جھک رہے ہو. تمہاری عقل کدھر گئی؟ جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے لا کر یہاں پر بٹھایا ہے، یہاں پر لٹکایا ہے، اب انہی کے سامنے سلامی بھی کر رہے ہو. تمہاری عقل کدھر چلی گئی؟ جن کو تم نے آپ آ کر سجایا ہے آپ ان کو آ کر صاف بھی کرتے ہو، وہ اپنے آپ کو صاف کرنے کے بھی محتاج ہیں تمہارے. نہیں سمجھ آئی نا؟ وہ تو محتاج ہیں تمہارے. اور پھر یہ سب کچھ تم کرنے کے باوجود انہی کو حاجت روا سمجھتے ہو، اور پھر انہی کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ خوش ہوگے تو رب خوش ہو جائے گا، انہی کے نام پر میرا بنایا ہوا بکرا، میری بنائی ہوئی گائے، میری بنائی ہوئی بھینس، میرا بنایا ہوا بھینسا، میرا بنایا ہوا دمبا، میری بنائی ہوئی بھیڑ، میرا بنایا ہوا مرغ اور مرغی، پھر جا کر ان کے نام پر تم ذبح کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں دینے والا سب کچھ میں، بنانے والا سب کچھ میں، تیرے فائدے کے لیے. ذرا سوچ تو صحیح نا تجھے کس کے لیے بنایا؟ تو کدھر چلا گیا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا. میرے ساتھ کسی کو شریک حضرت بیٹھے ہیں
اللہ نے جن کو ساری زندگی حدیث قرآن پڑھانے کا موقع نصیب فرمایا، ایک شخص حضور کی خدمت میں آتا ہے، بات سمجھے، ند فلا تجعلوا للہ اندادا، میرے ساتھ شریک نہ بناؤ، اللہ اکبر، باتوں باتوں میں اس نے کہہ دیا اگر یہ کام ہوگا اگر اللہ کے رسول نے چاہا۔ بعض جملے ہمارے زبانوں پر بھی ایسے چل جاتے ہیں۔ پاک پیغمبر کے سامنے یہ ایک بندہ کہہ دیتا ہے یہ کام ہوگا، یہ کروں گا، اللہ کے رسول نے چاہا۔ حدیث یہ جملہ کہا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ مت اس طرح کہو کہ اللہ کے رسول نے چاہا تو یہ کام ہوگا، کہو لو شاء اللہ وحدہ، اگر اللہ اکیلا چاہے گا تو کام ہوگا۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کس کی چاہت سے ہوتا ہے؟ اللہ، بولو، وہ نہ چاہے تو وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، وہ چاہے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف، اس کے چاہنے کے خلاف کخ بھی نہیں ہل سکتا، وہ نہ چاہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنی نعمتوں کو ذکر کر کے فرمایا فلا تجعلوا للہ، انعامات تو اللہ کے بے شمار ہیں، ہر چیز جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے یہ وہ انعام ہے جو ظاہری۔ اس کے علاوہ اللہ پاک کے کچھ وہ انعامات بھی ہیں جو معنوی ہیں، جو روحانی ہیں، وہ بھی ہماری شمال سے باہر۔ توجہ ہے آپ کی؟ بے شک میں اختصار کر رہا ہوں، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں ان کو ہم کہہ نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے انعامات کو ہم گننے لگ جائیں تو کہاں گن سکتے ہیں؟ ان میں سے وہ بھی ہیں جو معنوی ہیں۔ اللہ کا نبی ہمیں ملا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محفل بابرکت بن جائے نا یار، قرآن کریم کی محفل ہے، قرآن کی تکمیل کی محفل ہے، اللہ کے گھر میں اور آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن سننا سنانے کا مسئلہ شروع ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں تو مجھے آپ نظر آ رہے ہیں، آپ کو میں نظر آ رہا ہوں، ایک دوسرے ساتھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو اس محفل میں بیٹھے ہو کہ وہ مخلوق بھی تمہارے ساتھ شامل ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی، اللہ ہی ان کو دیکھ رہا ہے۔ وہ نورانی اور نوری مخلوق بھی تو آئی ہوئی ہے۔ خود حضور پاک فرماتی ہے کہ وہ تلاش کرتے ہیں ایسی محفلوں کو، تلاش کرتے ہیں ایسی محفلوں کو کہ جہاں قرآن سنایا جا رہا ہو، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، جہاں رب کا نام لیا جا رہا ہو، جہاں محمد الرسول اللہ پر درود پڑھا جا رہا ہو۔ وہ فیصلے، وہ فرشتے آسمانوں سے آتے ہیں، گروہوں کی شکل میں آتے ہیں، جماعتوں کی شکل میں آتے ہیں اور آ کر ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ ایسی محفل مل جائے جہاں قرآن سنا جائے، جہاں قرآن سنایا جا رہا ہو۔ تو میرے دوستوں کتنے تم خوش نصیب ہو، ہم قرآن سنا رہے ہیں، آپ